بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ آپ کا بھائی یاسر محمود آج کافی عرصے بعد حاضر ہو رہا ہوں میں دوبارہ سے، اور میں ذرا بہت زیادہ مصروف ہو گیا تھا، کچھ کام تھے، کچھ ڈیوٹیز تھی، کچھ رسپانسبلٹیز تھی۔ اوبویسلی بندہ رزق کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور رزق کے حلال کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے راستے تو اللہ تعالیٰ نے کھولے ہوئے ہیں، اور بندے نے ایفرٹ کرنی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ برکت ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے رزق حلال میں رحمت و برکت کرے، اور ہم سب کو جیسا کہ حکم ہے نماز پڑھنے کا حکم ہے، سب سے پہلے ایز اے بینگ اے مسلم یو کین سے کہ ہماری سب سے پہلی رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی جو ہے نماز قائم کرنا ہے، اور صلاۃ پڑھنا۔ صلاۃ اور نماز ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اور یہ آپ کو پتہ ہے جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ اقامت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ایز بینگ اے مسلم پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اور ہم نے کوئی مشکلات، کوئی مصیبتیں، جس طرح ہمارے انبیاء نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے صحابہ نے، ہمارے بزرگان دین نے، یہ تمام ہمارے بزرگان دین ہی ہیں، انبیاء کے علاوہ صحابہ بھی ہمارے بزرگان میں آئیں گے۔ انہوں نے جس طرح مشکلات صحیح ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہمیں شکر کرنا چاہیے، ہمیں مکمل دین مل گیا، قرآن پاک مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ اچھا، یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی، جو میں مین چیز پہ ڈسکس کرنے کے لیے آیا ہوں نماز کے بارے میں اور روزے کے بارے میں آیا ہوں۔ پہلی بات ہے، نماز کو کبھی آپ ایز بینگ اے ہیومن، ایز بینگ اے مسلم اگر ہم نوٹ کریں، آبزرو کریں، نماز بیسیکلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے سرو سجود کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے عبادت کرنا، جھک جانے کا نام، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم نماز کو اور ڈیپلی آبزرو کریں، وہ اور ڈیپلی آبزرو کریں، ٹھیک ہے جی؟ سوچیں، آپ سوچیں، میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز جیسے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ثنا پڑھی، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھی، الحمد شریف پڑھی، پھر کوئی سورت پڑھی، پھر رکوع میں چلے گئے، پھر قیام، پھر سجدے، پھر سجدے سے اٹھے، سجدے رکوع کا مجموعہ، پھر اس کے بعد آپ بیٹھ کے آپ نے جو وہ چیز کلمات پڑھے، اور یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر دیکھا جائے نا، نماز شروع بھی اللہ کی تعریف سے ہوتی ہے، دعا سے ہوتی ہے۔ ہر لمحے نماز کے، ہر مومنٹ میں نماز کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بہت بڑی نعمت دے دی ہے نماز کی فارم میں۔ دیکھا جائے تو نماز میں تو بہت بہت فائدہ ہے۔ 5 وقت نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، 5 وقت ہی ہم لوگ ہارڈلی، اگر فجر کی نماز میں دیکھیں، فجر کی نماز میں 2 سنت 2 فرض ہیں، میرے خیال سے میکسیمم 5 منٹ لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹائم کی بات چلیں بعد میں کر لیتے ہیں، پہلے اب جو مین امپورٹنٹ بات ہے، نماز کی فضیلت بھی بتا دی ہے میں نے کہ نماز کا سب سے پہلے سوال ہوگا، لیکن بات مین یہ ہے کہ نماز میں ہے کیا؟ نماز میں بیسیکلی تمام دعائیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر وقت آپ اللہ تعالیٰ سے نماز میں ہر ٹائم میں ہر سپورٹ پہ دعا ہی کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے، کوئی بھی صورت آتی ہے اس میں بھی دعا ہے، کوئی بھی صورت آتی ہے الحمد شریف سے لے کے اینڈ تک آپ جائیں، جو بھی آپ کلمات پڑھ رہے ہیں اس میں دعا ہی دعا ہے، دعا ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، اور اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ دیکھیں ہمیں کنیکٹ کر رہا ہے اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یار میرے بندے میرے سے کنیکٹ ہو رہے ہو، تم نماز قائم کر رہے ہو، کنیکٹ ہو گئے ہو بلکہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے لو خود ہی لگ جاتی ہے، نماز پڑھتے رہیں، دعائیں آپ کرتے جا رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو گئے ہیں۔ اور اللہ کا تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جب پکا کر دیتا ہے نا، سب سے پہلے تو جب وضو کرنے آپ جاتے ہیں آپ پاک صاف ہو گئے، ٹھیک ہے، 5 وقت آپ پاک صاف ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ ہر وقت جب تلاوت کر رہے ہیں قرآن سے بھی کنیکٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر نماز کے ہر پارٹ میں دعا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ ڈیپلی آبزرو کر لیں۔ آج آپ میرے کہنے پہ نا، جو لوگ نہیں نماز پڑھتے نا، میرے کہنے پہ نماز تو قائم کریں نا، ٹھیک ہے، فرض ہی ادا کریں، اور پھر غور کریں نماز میں آپ کیا کیا چیزیں پڑھتے ہیں ثنا سے لے کے اینڈ تک، ٹھیک ہے، ترجمہ بھی ان کا کر کے دیکھ لیں، آپ کی دعائیں ہیں ساری، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کنیکٹ کر گیا ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نمازوں سے کنیکٹ کر دیا ہے، لو لگا دی ہماری، پکا ہمیں کر دیا نماز پہ، نماز میں ذکر، اذکار، تسبیح سب کچھ آ گیا ہے، اور ہمیں کیا چاہیے، ہم تو اللہ سے ویسے ہی جڑ گئے نماز کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو نماز کی بہت اہمیت ہے، فضیلت ہے، نماز ہر بندے کو پکا مومن بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے، ذہن آپ کا صاف رہتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے قربت آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی جا رہے ہیں، اور ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بھی تو کہہ رہے ہیں نا میرے بندے میرے سے مانگو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا رہا ہے کہ میرا بندہ میرے سے مانگنے آیا ہے تو دیکھنا میں اپنے بندے کو نوازوں گا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ یار میرے سے تم توبہ مانگو میں توبہ قبول کروں گا، چاہے جتنے مرضی گناہ کر کے آ جاؤ، ہمارے عالم بھی کہتے ہیں اور احادیث بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان فرما رہا ہے، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ مومن کو انعام دے رہا ہے، ریوارڈ دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ مومن کی یہ نشانی ہے، کفار کی یہ نشانیاں تھی، وہ یہ کرتے تھے، اس طرح کرتے تھے، اور جو تقوی والے لوگ ہیں وہ اس طرح کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر عبادات ہم لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ہم نے obvious سی بات ہے اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں شکر تو کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیے بندے کو کہ اے میرے بندے میری عبادت کرو، رزق حلال کی فکر چھوڑ دو، وہ میں دوں گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رزق حلال میں دوں گا، تم میری عبادت کرو، میرے سے مانگو، میرے پہ توکل کرو، ٹھیک ہے، توکل کیسے آئے گا، توکل ایسے ہی آئے گا، نماز قائم کریں گے، نماز میں آپ دعائیں کریں گے، دعائیں کرنے میں کوئی ممانت ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے، اور لوگوں کی طرف سے ہم نے دیکھنا بھی نہیں، لوگ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے ہمیں دل لگانا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، ہم جب یہ کیفیت میں آ جائیں گے نا، یہ نیت میں آ جائیں گے تو ہمارا توکل اللہ تعالیٰ پہ خود ہی مضبوط ہوگا۔ اے میرے بہن بھائیوں، نماز کی طرف آ جاؤ، نماز ہر چیز سے آپ کو بچائے گی، ہر برائی سے بچائے گی، اور نماز دیکھیں نماز نے آپ کو آخرت میں نماز نے ہی بچانا ہے، کوشچن ہی نماز کا ہے سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز سے اپنے آپ سے جوڑ دے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کام تو اللہ تعالیٰ کرتا جائے گا، ٹھیک ہے، رحمت و برکت ڈالے گا آپ کے رزق میں، رزق حلال دے گا، روزگار میں آپ کو اولاد دے گا،
آپ کو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کر کے دینا ہے. دیکھیں ایک بیسک چیز آپ ڈال لیں مائنڈ میں کہ دنیا ٹیمپریری ہے, ٹھیک ہے, دنیا کا کچھ پتہ نہیں اور ہماری زندگی کا بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں. بینگ اے مسلم ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پہ ہے. بینگ اے مسلم ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ چلنا ہے, قرآن پاک پڑھنا ہے, باقی جو بھی اعمال ہے وہ کرنے ہیں ہم نے لازمی, جو فرض اعمال ہیں جو جن کی اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مالی عبادات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حج وغیرہ مالی عبادت ہے, ٹھیک ہے, روزہ بھی, دونوں چیزیں مکس کیا جاتی ہے. تو میرا کہنے کا اس ویڈیو میں مقصد سارا یہ تھا کہ نماز میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دے دی ہے کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ذکر کر رہے ہیں, اذکار کر رہے ہیں, اور ذکر اذکار سب کچھ ہی اللہ کے توکل سے ہمیں یعنی کہ توکل میں لے جائے گا. آپ سارے وی لوگس دیکھیں نا, اگر ہمارے عالموں کے, ہمارے یوتھ کلب کے بھی دیکھ لیں, سب کے دیکھ لیں, محمد علی بھائی کے دیکھ لیں, اب ہر بات پہ باتیں یہی آ جاتی ہیں, تہجد کی نماز قائم کریں. تہجد سے بیسیکلی بات تو یہی ہے, اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے اپنے بندے کی ایفرٹس دیکھ رہا ہے نا, نماز سے, تہجد سے, اور اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے سب چیزیں. تو ماشاءاللہ ہمیں تو شکر کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں اپنا ویڈیو ختم کروں گا. تو میرے بہن بھائیو, میری سب سے گزارش ہے, نماز قائم کریں, اللہ تعالیٰ سے ڈریں, اور یہ اس دنیا کو نا ٹیمپریری رکھیں. آپ دنیا کے کام سارے اللہ تعالیٰ آپ کے کر دے گا, آخرت آپ کی سمجھ جائے گی. اس کے لال روزگار اولاد جو بھی آپ کو چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اللہ تعالیٰ نے سب دینا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نماز کا کہتا ہے, میرے بندے کو کہتا ہے نماز قائم کرو, اور فرشتوں کو بتا رہے ہیں میرا بندہ میرے پاس آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت تیار ہے ہمیں معاف کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ 70 گناہوں ماؤں سے زیادہ آپ کو پیار دینے والا ہے. یہ مائنڈ میں بات ڈال لیں آپ, ٹھیک ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا, اور ملک کے لیے خاص طور پہ دعا کریں, عمران خان صاحب کے لیے اور ہمارے لیڈران کے لیے خاص طور پہ دعا کریں. ان کے حالات بہت خراب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں چاہے ہم نکلیں سب, ہمیں اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا ہے, ہمیں لیڈر ملا ہوا ہے عمران خان, اور اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو ہدایت دی اور اس سائڈ پہ لے کے دین کی طرف. تو وہی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں موقع دے دیا, ہمیں سب کو نکلنا ہوگا انشاءاللہ. اور عمران خان صاحب سب باہر آئیں گے, انصاف ہوگا, قانون ہوگا ہمارے ملک پہ انشاءاللہ, مدینہ کی ریاست ضرور قائم ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ, اور ہم سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر.